ناظرین کرام، رحمت رمضان نشریات میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے۔ وقت ہوا ہے آپ کے میرے فیورٹ سیگمنٹ آئی ڈی ایس نعت اکیڈمی کا۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ایک زبردست شخصیت ہیں، شاعر اہل سنت ہیں، ایک زبردست عالم دین بھی ہیں، بہترین مقرر ہیں اور ہمارے بہت ہی محبت کرنے والے مشفق مہربان حضرت علامہ مولانا نثار علی اجاگر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج گرامی بخیر؟ الحمدللہ کرم۔ پیارے بچوں کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آپ بھی ٹھیک ہیں سارے؟ ماشاءاللہ جی۔ حضرت وہ اسکرین کے سامنے بھی نا بڑے جذبے کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں بچے کہ بھائی نعت اکیڈمی آئی ہے۔ ماشاءاللہ، نعت اکیڈمی کے ساتھ جو کنیکٹیوٹی ہو گئی نا بچوں کی، وہ بڑی کمال ہو گئی ہے سبحان ماشاءاللہ۔ اللہ سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ آج تو بھائی علامہ صاحب آئے ہیں کہ جن کا نعت پاک فروغ نعت کے حوالے سے ایک بہت بڑا سفر ہے۔ انہوں نے خود ترنم میں تو نہیں پڑھتے مگر ترنم میں کئی پڑھنے والے انہوں نے الحمدللہ امت کو دیے ہیں، اچھے پڑھنے والے اور بہت زبردست شعور کے ساتھ، آگہی کے ساتھ آپ نے یہ تربیت فرمائی ہے بچوں کی، نوجوانوں کی۔ اور میں اس بات کا شاہد ہوں، میں اس بات کا گواہ ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کے جو آستانہ ہے، آستانہ تو میں محبت میں لفظ کہہ رہا ہوں، ماشاءاللہ علامہ صاحب سے جب ملاقات کا سلسلہ ہوتا ہے ثنا خواہ احباب کا، تو علامہ صاحب بہت زیادہ رہنمائی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عقائد کے حوالے سے نظریاتی طور پر وہ نعت خواہ مضبوط ہونا چاہیے، اس حوالے سے علامہ صاحب کی بڑی زبردست خدمات ہیں کیونکہ خود بڑے ایک مضبوط نظریے والے ہیں، فکر رضا والے ہیں، تو اسی کو الحمدللہ لوگوں تک منتقل کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ایک عقیدت کا سفر ہے، جو عقیدے سے شروع ہو کر ہمیں عقیدت کی منزل تک لے کر جاتا ہے، اور اگر آغاز عقیدے سے نہ ہو تو پھر وہ عقیدت کا سفر تو نہ ہوا، پھر کوئی اور ہی سفر ہوتا ہے اور پھر اس کی منزل بھی کچھ اور ہوتی ہے، عشق مصطفیٰ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ کے شعور اور اس ذکر کے ساتھ جو بندہ اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے وہ محبت مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ کی منزل تک پہنچتا ہے۔ تو علامہ صاحب کیا کہیے گا، آئی ڈی ایس نعت اکیڈمی کتنی ضرورت تھی وقت کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت بڑی ضرورت ہے۔ دیکھیے آج میں نے دیکھا کہ بچے کے اندر نعت پڑھنے کا شوق ہے۔ میرا بچہ خود 5 سال کا ہے، مگر جب وہ خاص طور پہ آپ کی نعتیں سنتا ہے، دیگر نعت خوانوں کی نعتیں سنتا ہے، وہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آج کل ماں باپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ گانوں سے دور ہو کر قرآن کی قراءت سیکھے، حضور کی نعت پڑھے۔ یہ محبتوں کا سفر ہے اور یہیں سے عشق رسول کا آغاز ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ: نبی کی محبت، آل نبی کی محبت، قرآن کی قراءت۔ اور ماشاءاللہ آپ نے تینوں چیزوں کا آغاز کر رکھا ہے، بلکہ یہ نعت اکیڈمی جو ہے اس سے عشق رسول کا تسلسل ہے، عشق رسول کا سفر ہے اور زندگی محبت کے ساتھ رواں دواں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت بنیادی سوال، نعت خواہ بننے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے؟ بہت پیاری بات کی آپ نے ماشاءاللہ۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہر بانس سے نا بانسری بنتی ہے، مگر بانس کی ہر شاخ بانسری بن جائے یہ ضروری نہیں، یہ بالکل ضروری نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں ہر گلا سر میں ڈھلا ہو یہ ضروری نہیں ہے، اس لیے کچھ گلے ایسے ہیں کچھ آوازیں ایسی ہیں جو ترنم رکھتی ہیں اور اس کا احساس کرتی ہیں۔ دیکھیں شعور میں اجالا کب پیدا ہوتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے حسن خیال ہوتا ہے، اسی سے اس کا حال ہوتا ہے۔ انسان فکر کو استوار کرتا ہے اور پھر وہ سفر کی طرف قدم بڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ پہلے انسان کو چاہیے تفکر پیدا کرے، جس کو نعت خواں بننا ہے نا تو تہیہ کر لے کہ یار مجھے نعت پڑھنی ہے، اچھا پختہ ارادہ کر لے، مستقل محنت کرے، جد و جہد کرے، شارٹ کٹ کی تلاش میں نہ رہے۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات کر دی علامہ صاحب نے، کیونکہ حضرت سوشل میڈیا کا دور ہے آج تو بھائی ادھر ڈریسنگ آپ نے نعت خانہ والی کر لی نا، اب ذہن ہوتا ہے کہ کم 6 مہینے میں تو مجھے یہاں تک پہنچنا ہے، یہ اپنا لیول ہو جائے گا۔ یہ حضرت بہت بڑا المیہ ہے فی زمانہ، بہت بڑا المیہ ہے۔ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک نعت ریکارڈ ہوتی ہے نا، وہ سمجھتا ہے میں مکمل نعت خواں سپر اسٹار بن گیا ہوں، سپر اسٹار بن گیا ہوں۔ تو یہ جس طرح مجھے ہمارے دوست تھے وہ کہتے تھے کہ لگتا ہے کہ وہ سی ڈی کے نعت خواں آ گئے، ایک سی ڈی ریلیز کی مارکیٹ کے اندر وہ نعت خواں بن گئے۔ ایسا نہیں ہے، یہ تو اندر کی آواز ہونی چاہیے، یہ اندر سے ایک ایسی عشق رسول کیفیت ہونی چاہیے جب انسان نعت پڑھے نا تو لگے یہ نبی کا عاشق ہے، یہ نبی کی نعت سنا رہا ہے، یہ محبتوں کے سفر پہ رواں دواں ہے، الہات کے اندھیرے دور کر رہا ہے، اور اس کا مقصود ہے کہ بس نبی کی سیرت، نبی کی باتیں اور نبی سے محبت کی میں دن گزریں اور اسی میں راتیں گزریں، یہ خیال ہونا چاہیے۔ پہلی بات سمجھیں کہ یہ ہماری محبت کا اندر سے ایک آواز آنی چاہیے۔ اور حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو حسن صوت سے نوازا ہے
اور چہرے کے حسن سے نوازا ہے. تو یہ چہرے کا حسن ہونا, آواز کا حسن ہونا, یہ تو انبیاء کی سنت ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے پہلے تو خیال کریں کہ مجھے نعت خواں بننا ہے, اور یہ طے کر لیں اندر سے انشاءاللہ تعالیٰ کہ مجھے مستقل سفر کرنا ہے, محنت کرنی ہے, کوئی شارٹ کٹ تلاش نہیں کرنا. اور جب تک آپ کا پسینہ بلکہ آپ کا خون پسینے میں شامل نہ ہو جائے تو سمجھتے ہیں آپ نعت خواں نہیں بن سکتے. اللہ تو یہ بہت لمبا سفر ہے, صرف 6 مہینے 1 سال 2 سال کی کہانی نہیں ہے. صحیح. یہ تو زندگی بھر کی کہانی ہونی چاہیے. سبحان اللہ. اور ذکر مصطفیٰ تو وہ ہے کہ جو آپ کے ظاہر کو صرف نہیں چمکاتا بلکہ آپ کے باطن میں اجالا پیدا کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں, بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا. تو صرف فائدہ دنیا میں نہیں ہے بلکہ جب بندہ دنیا سے آخرت کا سفر کرتا ہے تو لحد بھی اس کی روشن ہو جاتی ہے. تو آئیے اس اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے اور اجالے کو پیدا کرنے کے لیے اور اس کے دیے کو مزید روشن کرنے کے لیے کلام شامل کرتے ہیں. اندھیرے میں دل کے چراغ محبت یہ کس نے جلایا, سویرے سویرے اندھیرے میں دل کے چراغ محبت یہ کس نے جلایا, سویرے سویرے لیا جب سے میں نے یہ نام محمد, بڑا لطف آیا, سویرے سویرے لیا جب سے میں نے یہ نام محمد, بڑا لطف آیا, سویرے سویرے نمازیں پڑھے جا, عبادت کیے جا, شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا, نمازیں اسی کی, سبحان اللہ, عبادت اسی کی جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے, نمازیں اسی کی, عبادت اسی کی جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے. کیوں علامہ صاحب, یہ ظاہر بات ہے کہ میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہے کہ جیسا میرا آواز کا معاملہ ہوتا ہے, مصروفیات بعض اوقات ایسی ہوتی ہے, سفر زیادہ کبھی ہے, کام کا لوڈ زیادہ ہے. اب آپ کہیں گے کون سا کام؟ بھائی آئی ڈی ایس والا کام, مطلب عوام کی بات کر رہا ہوں. عوام سوچو کون سا کام ہے, بھائی آئی ڈی ایس والا کام. اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اچھی مصروفیت ہے, اچھے کاموں میں ہے, بس اللہ پاک ہمیں اخلاص عطا فرمائے. تو ہمارا کام ہی گلے کا ہے, ووکل کا ہے, تو بعض اوقات اتنا کام کا برڈن ہوتا ہے. تو میں جو اسکیل کا انتخاب کرتا ہوں نا, میں دیکھتا ہوں بھائی گلا کہاں تک جا سکتا ہے اور آپ کا جو وہ کہتے ہیں نا قائم سر ہے وہ کیا ہونا چاہیے. تو یہ اس کے مطابق پھر میں کلام کا بھی انتخاب بعض اوقات اور بعض اوقات وہ سر کا انتخاب بھی اسی مناسبت سے کرتا ہوں. تو اس بارے میں علامہ صاحب میں چاہوں گا کہ آپ کی جو ایکسپرٹیز ہے, بالخصوص جو مشاہدات ہیں آپ کے, آپ مختلف ثنا خانوں کے ساتھ آپ کا رہنا بھی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ کون سا بندہ کس اسلوب کے ساتھ پڑھتا ہے. تو یہ پڑھنے کا جو اسلوب ہے, جو سینس ہے, یعنی کہ بہت زیادہ چیخنا, لاؤڈلی پڑھنا, یہ کتنا اثر انگیز ہے, اور سافٹ کر کے پڑھنا یا ایک لمٹ کے ساتھ لاؤڈلی پڑھنا, اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس بارے میں ذرا کلام فرمائیں. دیکھیں اصل بات تو میں سمجھتا ہوں کہ کار با کثرت کے ساتھ انسان جو کام کرتا ہے نا, اس میں کے اندر نور چھلکتا ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ مشق انسان جتنی بار کرتا ہے نا تو کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اگر آپ کو روزانہ دوڑ لگاتے ہیں آپ 10 کلومیٹر تک, اور آپ کا مقابلہ ہو کہ یار آج 5 کلومیٹر دوڑنا ہے, تو کتنا آسان ہو جائے گا, کام آسان ہو جاتا ہے نا. تو انسان کو چاہیے کہ مشق بڑھا دے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اسی طرح اپنا اسکیل جو ہے نا اس کو قائم جب کرنا ہے نا, تو وہ کیا کرے کہ جب پڑھنا ہے تو وہ الگ بات ہے, مگر اس کی تمام اوپر کی آوازیں, ٹیپے جسے ہم کہتے ہیں اور خرچ کہتے ہیں آپ, وہ اتنی مکمل تیاری کے ساتھ تیاری کرے کہ تاکہ پھر محفل میں پڑھنا آسان ہو جائے. مجھے مرحوم امجد صاحبی کے الفاظ یاد ہیں
کہتے ہیں کہ ہمیں بھی بخار ہوتا ہے, ہمارا بھی گلا خراب ہوتا ہے, لیکن ہمیں 3 گھنٹے پڑھا لیں گلے پہ اثر نہیں ہوتا. میں حیران ہو گیا امجد بھائی, 3 گھنٹے گلا خراب ہے, نزلہ ہو رہا ہے, کھانسی ہو رہی ہے, بخار ہے, پھر کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں ہماری ریاضت اتنی ہو گئی ہیں, ہم نے 10-10 گھنٹے ریاضتیں کی ہیں, 8-8 گھنٹے. اب کہتے ہیں وہ 2-3 گھنٹے تو پتہ بھی نہیں چلتا. تو کچھ گلے ایسے ہیں, میں نے دیکھا ہے وہ قوال اسٹائل کے گلے ہوتے ہیں, وہ گلا بیٹھا ہو, نیچے کی آواز بالکل بند ہوگی, لیکن جب پڑھیں گے اوپر تو پورا ماحول قائم ہو جاتا ہے, کیفیت طاری ہو جاتی ہے, اور لوگ سمجھتے ہیں اس کا تو گلا ہی خراب نہیں, اللہ, یہ تو سمجھتا ہے یار میرا گلا خراب ہے, جب پڑھتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا. تو اس لیے نئے جو سننے والے ہیں میرے پیارے نعت خواں, پیارے پیارے ثنا خواں, ان سے میں کہوں گا کہ آپ مشق بڑھا دیں. ہر چیز کا علاج ہے محنت, محنت اور صرف محنت. تو اس سے پھر آپ کو خود بخود پتہ چلے گا کہ میرا سر کیا قائم ہے اور مجھے کس طرح محفلیں پڑھنا چاہیے, میں کہاں تک جا سکتا ہوں اور کہاں رک سکتا ہوں. آپ دیکھیں اس وقت آپ کا گلا متاثر ہے, لیکن جب آپ پڑھ رہے تھے نا تو بالکل پتہ نہیں چل رہا تھا مجھے. اللہ, الحمدللہ. تو بس وہ ڈوب کے پڑھیں جتنی اس کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. علامہ صاحب میں چاہ رہا ہوں کہ ہم سمندر میں غوطہ زن ہوں اور سمندر کے بیچ تک جائیں. اس سے پہلے ہم ساحل کے پاس چلتے ہیں. جی جی ماشاءاللہ. ہیں ساحل سے پھر سمندر کا سفر ہوگا, کیا خیال ہے؟ بالکل. کشتی میں بیٹھنے کے لیے تو پھر آپ کو کنارے پہ ہی آنا پڑے گا. تو بھائی ساحل رضا قادری یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے مزے میں. آج مائک تو لیں ذرا. مجھے لگتا ہے کہ سمندر بڑا ہے, ساحل چھوٹا ہے. ساحل چھوٹا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ساحل سے سمندر کی گہرائی کا اندازہ کرنا مشکل ہو رہا ہے. ہاں مشکل ہے. جی بھائی ساحل کون سا کلام سنا رہا ہے آج؟ ایک ہی دن جبریل سے کہنے لگے شاہ جی اردو میں, میرا سن ایک اردو میں ترجمہ کر کے بتاؤ کیا کہہ رہے ہیں. ایک خط میں رسول, اے ختم رسول مکی مدنی. سبحان اللہ. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بدلا ہو تو کیسے ہم. عرض کی جبریل نے شاہ دیے محترم آپ کا کوئی مواصل ہے نہیں رب کی قسم. اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں. اے ختم رسول یہ شان تمہاری ہے آقا, تم عرش بری پر پہنچے ہو, تم عرش بری پر پہنچے ہو. زی شان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں, کوئی نہیں. اے ختم رسول. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی زبردست. ساحل نے تو وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی آتے ہی ماحول بنا دیا ہے. ماشاءاللہ مزہ آ گیا. اچھا غلام محی الدین, آپ اگر اس کلام کو پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ اے ختم رسول مکی مدنی, اے ختم رسول مکی مدنی, کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں. اے ختم رسول یہ شان تمہاری ہے آقا, یہ شان تمہاری ہے آقا, تم عرش بری پر پہنچے ہو, تم عرش بری پر پہنچے ہو. ذی شان نبی ہے سب لیکن ذی شان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں. اے ختم رسول. واہ واہ. ختم رسول بھائی کیا کہنے ہیں ماشاءاللہ. اچھا صاحب میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں ساحل نے جو پڑھا نا, یہ بچہ ہے, بچے کا اسکیل اوپر ہوتا ہے. اب میں سوچ رہا تھا اس نے جہاں اس نے پڑھا ہے
اب اس سے متاثر ہو کر کہیں یہ وہیں سے تو شروع نہیں کریں گے. انہوں نے اس کا خیال رکھا کہ نہیں بچے کا سر اس کا الگ ہے اور میرا سر الگ ہے. ہاں اب انہوں نے اپنے سروں میں پڑھا تو دیکھیں اچھا پڑ گیا. سبحان اللہ. اگر اس سے اگر آپ محفل میں ایسا ہی ہوتا ہے بسا اوقات کچھ نعت خواں بہت اوپر پڑ جاتے ہیں نا, اب پیچھے آنے والا اپنے اسکیل کا اندازہ نہیں ہوتا, وہ چاہتا ہے مجھے بھی ایسا ہی ماحول دینا ہے, مجھے بھی ایسا ہی پڑھنا ہے, ماحول پھر کیا ہوتا ہے, پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک شعر کے بعد دو شعر کے بعد بیچارے کی آواز جو ہے پرابلم کرنا شروع کر دیتی ہے, تو وہیں سے وہ گھبرانا شروع کرتا ہے. پھر کچھ دیر میں کھانسی ہوتی ہے, کچھ دیر میں وہ کہتا ہے اپنی جگہ لے لوں. تو کوشش کرنی چاہیے نعت خوانوں کو کہ جس طرح وہ پڑھ رہا ہے کوئی کسی بھی پڑھے, آپ اپنے رنگ میں پڑھیں, اپنے اسکیل میں پڑھیں, اپنی آواز کے مطابق پڑھیں, اور کلام کا انتخاب بھی اپنے مطابق کریں. سبحان بالکل اتنا متاثر نہ ہو جائیں کہ بس اب مجھے ایسا رنگ دینا ہے. ہر گلی کا چونکہ پڑھنے کا انداز الگ ہے, ہر ایک کی آواز الگ ہے, تو کسی کو دیکھ کر متاثر نہ ہو, اپنے لہجے میں پڑھیں. کمال کی گفتگو فرمائی علامہ صاحب نے. دیکھیں یہ بڑوں کی باتیں ہوتی ہیں کہ بھائی دے دیا انہوں نے, پیرامیٹرز دے دیے انہوں نے کہ بھائی پچھلا جو پڑھ کے گیا تھا بھائی وہ اس کی ابتدا ایسی نہیں تھی, وہ اپنی حاضری کا اختتام یہاں کر کے گیا ہے, تو اس کی حاضری کے اختتام سے اگر آپ ابتدا کریں گے تو پھر آپ کا اختتام ابتدا میں ہو جائے گا. جی جی شروع ہو جائے ہے قبلہ. بالکل ٹھیک. تو بڑا ہی خوبصورت آپ نے اس حوالے سے کلام فرمایا ہے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. وقت اس سیگمنٹ کا مکمل ہوا.